بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے منافی امور یا نواقض اسلام جس کا یہ سلسلہ چل رہا تھا، آج اس کی 7ویں کڑی ہے، اور 7واں وہ کام جس کے ارتکاب کے بعد بندہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کفر کا حکم لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو کرے یا اس پر راضی ہو، جو شخص جادو کرے یا اس پر راضی ہو، ایسا شخص بھی کافر ہے۔ اور اسی حکم میں، یعنی جادو ہی کے حکم میں، محبت یا نفرت پیدا کرنے کے لیے عملیات کا استعمال بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلیل میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، یعنی جادو کا کوئی حصہ نہیں سکھاتے تھے، جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، انما انا فتنۃ، ہم ذریعہ آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھ کر کے تم کفر نہ کرو۔ دیکھیے، جادو کرنا، جادو کرانا یا اسے جائز سمجھنا، اسی طرح سے وہ عملیات اور تعویذ گنڈے جنہیں لوگوں کے دلوں اور ان کے خیالات کو بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کرنا، یا دلوں میں محبت یا عداوت پیدا کرنے کے لیے لکھنا، تعویذ دینا، یہ سب کفریہ اعمال ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں کہ جادو کیا ہے۔ باقی تعویذ سمجھتے ہیں، گنڈا سمجھتے ہیں، لیکن جادو کیا ہے؟ دیکھیے، جادو ان تعویذ گنڈوں، ان گروہوں اور بعض دواؤں وغیرہ کو کہتے ہیں جو انسانی دل و دماغ پر اثر انداز ہو کر کے اسے بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات انسان جادو کی وجہ سے ایسا بیمار ہوتا ہے اسے شفا نہیں ملتی، اور بسا اوقات جادو کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ یہ جادو، اس کا حکم شریعت کے اندر کفر رکھا گیا ہے، اس کی سزا قتل رکھی گئی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جادو کی جو قسمیں ہمارے اور آپ کے قرآن اور حدیث میں آئی ہیں وہ کیا ہیں۔ دیکھیے، پہلی قسم ہے حقیقی جادو، جس کا اثر حقیقی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرک اور کفر پایا جاتا ہے۔ ایسے جادو کی اکثر صورتیں ایسی ہیں کہ بغیر شرک کے اس میں کامیاب نہیں ہویا جا سکتا۔ یہ کفر کیا ہو، اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں میں۔ پہلی وجہ کہ اس جادو کی اکثر صورتیں ایسی ہیں کہ بغیر شرک کے اس میں کامیاب نہیں ہویا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اسے شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث میں آپ نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، موبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ تو آپ نے پہلی چیز کہا الشرک، دوسری چیز السحر، جادو، شرک، سحر اور جادو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرک میں، جادو کے اندر علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ جو جادو، حقیقی جو جادو ہے، جس کا اثر انسان کے جسم کے اوپر پڑتا ہے اور اس سے وہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا اس سے انسان وہ مر جاتا ہے، ایسا جادو یہ کفر ہے۔ اس کا کرنا، اس کا کرانا، اس پر راضی ہونا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا۔ دوسرا جادو خیالی جادو ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں نظر بندی کہتے ہیں۔ اس سے اشیاء، یعنی کسی چیز کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، البتہ کچھ مدت کے لیے لوگوں کی نظروں پر اس کا اثر ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، لوگ ڈر جایا کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔
یہی وہ جادو تھا جو فرعون کے جادوگروں کا جادو تھا۔ حقیقت میں ان کی لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھیں، لیکن ایسی نظر بندی کر دیا تھا لوگوں کی آنکھوں پر کہ وہ لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جادو ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قال القو، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ڈالو اپنی چھڑیاں، فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، گویا وہ حقیقی جادو نہیں تھا۔ واسترہبوہم، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور بہت بڑا سحر لے کر کے آئے تھے۔ اس کے حکم میں لوگوں کا، علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء اس کے بھی قائل ہیں، کفر کے قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی جادو کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، ساحر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جہاں بھی رہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا جادو جو ہے وہ مجازی جادو ہے، اس سے حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، البتہ کچھ ہوشیاری کے ذریعے، بعض علمی حیلوں کے ذریعے یا زبان درازی کے ذریعے لوگوں پر ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ لوگ اس کے چکر میں پھنس جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد دو شخص آئے اور خطبہ دیا، اور ایسی تقریر کی، ایسا خطبہ دیا کہ لوگ بڑے متاثر ہو گئے۔ تو آپ نے بیان فرمایا ان من البیان لسحرا، ان من البیان لسحرا، بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض تقریریں جو ہوتی ہیں وہ جادو کا اثر رکھتی ہیں، بعض تقریریں جادو کا اثر رکھتی ہیں۔ اس کا حکم ساتھیوں کبھی یہ مستحسن اور اچھا کام ہوگا، یعنی اگر اس کا استعمال حق کے لیے کیا جائے، جیسے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ ایسے انداز میں بیان کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے، تبھی تو انبیاء کے اوپر جادو ہونے کا حکم لگایا کرتے تھے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ مستحسن بھی ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام تھا، اور اگر اس کا استعمال بطور فخر کے کیا جائے اور باطل کو اثر ڈالنے کے لیے کیا جائے، جس طریقے سے بعض باطل فرقے والے جو ہوتے ہیں ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں، جیسے آج کل جو جھوٹا مہدی کا دعویٰ کرنے والا نکلا ہے اورنگ آباد وغیرہ میں، وہ ایسا لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر کے اپنی تعلیم چھوڑ کر اپنی گھر چھوڑ اس کے ساتھ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اگر باطل کے لیے ہے تو یہ چیز مذموم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من اقتبس علما من نجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ تو علی کل حال قرآن جادو جو ہوتا ہے یہ تین قسم کا ہے، ایک حقیقی جادو ہے، ایک مجازی خیالی جادو ہے، اور تیسرا مجازی جادو ہے۔ یہ تینوں جادو کا جو حکم ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ قرآن اور حدیث میں جادو کا اطلاق جو ہوا ہے وہ 4 یا 5 چیزوں پر ہوا ہے۔ ایک تو حقیقی جادو پر، دوسرے خیالی جادو پر، تیسرے علم غیب کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تنجیم جو ستاروں پر ہمیں اثر اندازی کا دعویٰ کرتے ان کے بارے میں، جیسا کہ پیچھے حدیث گزری، اور چوتھی چیز چرب زبانی اور بلاغت پر بھی جادو کا ہوتا ہے، اور ایک اور چیز ہے جادو کا جس کے اوپر اثر ہوا ہے وہ چغل خوری ہے، وہ چغل خوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتلاؤں کہ اضح کیا ہے؟ وہ چغل خوری ہے جو لوگوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اضح کو، جسے آج قیل و کال کہتے ہو، اسے ہم لوگ سحر یعنی جادو کہا کرتے تھے۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ جادوگر کی سزا دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے دونوں ہے۔ دنیا کے لحاظ سے اس کی سزا قتل ہے۔ صحیح سنن ترمذی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جندب البجلی سے ہے کہ آپ نے بیان فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف،
جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار مار کر کے قتل کر دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کا فتویٰ یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ لوگ جنہیں وہ دونوں فرشتے جادو سکھایا کرتے تھے وہ یہ جانا کرتے تھے کہ جو شخص بھی اسے لے رہا ہے، یعنی جادو سیکھ رہا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو گویا آخرت کے لحاظ سے اس کی سزا جہنم ہے، دنیا میں اس کی سزا قتل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فساد بہت بڑھ جایا کرتا ہے، وہ بڑا فسادی ہے، لہذا اسے قتل ہونا چاہیے، اور آخرت کے لحاظ سے وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جادوگروں کے شر سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔